موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صلوات الله. سورہ روم آیت نمبر 43. پروردگار عالم انسان کو اس کی کامیابی اور اس کامیابی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ضروری حکم دے رہا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، محکم اور مضبوط دین کی جانب اپنے رخ کو کر لو. کیوں کر لو؟ قبل ان یأتی لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت ہی نہیں. یعنی جزا کا دن، قیامت کا دن، سزا کا دن، حساب و کتاب کا دن، تمام پردوں کے چاک ہو جانے کا دن. اور اس دن کی تعریف خدا کیا کر رہا ہے؟ یومئذ یصدعون، جس دن سب کچھ پھوٹ پڑے گا. یعنی کوئی چیز جو ہے وہ مخفی، چھپی ہوئی، پردے میں یا پھر کسی کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں رہے گی. لہٰذا اس دن بے بس ہونے سے پہلے، اس دن کا سامنا کرنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ. اقیم الصلاۃ والا نا، قائم کرو. وجہ کا، اپنے چہرے کو، کس جانب، کس طرف؟ دین القیم، ایک محکم دین کی طرف. ایک ایسے دین کی طرف جو خود تو مضبوط ہو، جو خود ایسی زندگی دے رہا ہو، آئیڈیالوجی دے رہا ہو، انسٹرکشنز دے رہا ہو کہ وہ دین، وہ گائیڈ لائنز ہر زمانے کے لوگ فالو کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فالوورز ہیں وہ اس کو بھی اسٹرینتھن کر رہا ہو نا. دین القیم اس لیے فرمایا. دیکھیے خداوند کریم دین کی جانب انسان کو بلا رہا ہے. اور میں آپ لوگوں کو کل 2 دن خود کم عقل ہوتے ہوئے عقل کی جانب توجہ دلاتی رہی ہے نا. سوال، جب عقل ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا پوٹینشل دیا ہے، تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو؟ کیوں نہیں کہتا کہ اپنی عقل سے سوچو، ہے نا؟ اور جب خدا نے ہمیں رسول باطنی عقل دے دیا ہے، باہر کے رسولوں کے علاوہ ہمیں خود صحیح اور غلط جج کرنے والی ایک چیز، ایک ٹول دے دیا ہے، ایک صلاحیت دے دی ہے، تو پھر اس کے بعد خدا کیوں کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو صحیح اور غلط سمجھو؟ یہ ایک سوال ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ دین کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیے ہم جو یہاں پر بیٹھے ہم آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے میں آپ کے اور اپنے لیے احادیث معصوم سے ایک رہنمائی لیتی ہوں. میرے مولا نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں من کان عاقلا فلہ الدین. عاقل کی نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی نہ کوئی دین و مذہب مکتب ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ دین جو ہے وہ اس ڈسپلن کا نام ہے، اس ضابطے کا نام ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. عقل مند کبھی بھی یوں بے راہ روی کے ساتھ کبھی یہ کبھی وہ نہیں کرتا، وہ ایک لائن کو چوز کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ جو دین ہے، جو عقل ہے، وہ اللہ نے دی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے دین کا انتخاب کرے. عقل کا صحیح استعمال یہ ہے
کہ وہ اپنے لیے ایک صحیح زندگی کو چوز کرے، اور جب اس راستے پر چلے تو ڈٹا رہے۔ اگر عقل کو یہ ڈسپلن دین کا نہیں دیا جائے گا تو عقل کو تو صرف اتنا پتہ ہے کہ، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ شکر گزاری ہونی چاہیے، ہے نا؟ انسان کبھی بھی چیزوں کے لیے ناشکرا نہ ہو، ہے نا، تھینکفلنس ہونی چاہیے، اور وہ شکر کسی بھی صورت جس طرح عقل کہتی ہے ویسے ادا کرے۔ میری عقل کہے گی کہ کسی نے میری ہیلپ کی، میں اس کا شکریہ ایسے ادا کروں کہ میں اسے گفٹ دے دوں۔ میں کہتی ہوں کہ میرا خالق ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں کسی بندے کی مدد کر دوں، ہے نا؟ پھر آپ کہیں گی نہیں، میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ میں خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی اچھی معبد گاہ، عبادت گاہ چلی جاؤں، کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، کوئی مندر، کوئی گردوارہ، کہیں پر بھی چلی جاؤں اور وہاں اپنے اللہ سے تھوڑی دیر باتیں کروں، اور وہاں پر جو میں خدمت کر سکتی ہوں میں کر کے آ جاؤں۔ اب جب 1000 عقلیں ہیں تو 1000 آئیڈیاز ہیں، اس کو ایک جگہ لا کر سب کو یہ سکھانا ہے کہ جو شکر گزاری کا سب سے بہترین آئیڈیل طریقہ ہے جس کو مانتے ہو وہ تمہیں یہ بھی سکھا دے گا۔ ہاں، دین کیا کرتا ہے؟ دین کہتا ہے شکر ادا کرنا چاہتے ہو نماز پڑھ لو، ہاں، اور نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اس کو دن میں 5 وقت ان اوقات میں پڑھو۔ لہٰذا دین جو ہے وہ چیزوں کو ڈسپلن کرنا سکھاتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ لہٰذا اگر ہم دین کی قرآن کے اعتبار سے ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، جو دین ہے نا، میرے لیے اسلام ہے، کسی کے لیے عیسائیت ہے، کسی اور کے لیے یہودیت ہے، کسی اور کے لیے ہندو مت ہے، کسی کے لیے بت پرستی ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے۔ دین کے اندر 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں جس کا انکار کوئی اپنا پرایا نہیں کرے گا، قرآن کے اندر بھی اور انسانیت کے اندر بھی۔ ایک دفعہ سب مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ آگے آگے ہو جائیں آپ لوگ سے، آگے آگے ہو جائیں، آگے۔ اور آگے اور آگے اور آگے ہو جائیں، آگے۔ آپ بیگ گود میں رکھ لیں، آپ لوگ بیگز اپنے گود میں رکھیں، آگے ہو جائیں تاکہ ایک ہی دفعہ بس سب آگے ہوں، بار بار نہ کرنا پڑے۔ یا علی یا علی یا علی، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہ اجازت ہے؟ ہمارے دیگر نعرے صلوات۔ لہٰذا دین کی تعریف قرآن کے اعتبار سے کون سی صفات ہیں جو کسی بھی دین میں، اسلام کی نہیں بات ہو رہی، کسی بھی دین کے اندر یہ 5 صفات ہونی چاہیے ہیں۔ ایک عاقل ایسے دین کو اپناتا ہے اور ایسا دین مکمل ہو سکتا ہے قرآن کی نظر سے۔ پہلی چیز خلوص، سنسیئرلی انسانیت کو وہ گائیڈ کر رہا ہو۔ خداوند کریم سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے جو دین ہے وہ خالص ہے، کھرا ہے، ستھرا ہے، سنسیئر ہے، پیورلی انسانیت کے لیے ہے، اور یقیناً انسان کے جو پرفیکشن کی جرنی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، جو دین ہے وہ مضبوط ہو
وہ اپنے پاؤں پر ایسا کھڑا ہو کہ کوئی اگر اس سے کوئی سوال کرے، کوئی اعتراض کرے یا وقت بدلتا رہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو بنیاد ہے، اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں انہی کے حساب سے، ایسا نہ ہو کہ آج کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو جائے. ہاں، وہ پوری مضبوطی کے ساتھ، استقرار کے ساتھ ہر ذہن کو ٹریٹ کرتا رہے. تیسری چیز فرمایا ان الدین عند اللہ ہمارے والا کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے. اسلام والا دین کہاں ملتا ہے؟ اسلام والا دین کہاں ملتا ہے؟ باب المراد میں نا. پہلے ہم اپنا دیکھیں نا، یہی ملتا ہے نا. ہاں، اور بھی جگہوں پہ بھی ملتا ہوگا. ہم سب مسلمان بیٹھے. آیا ان الدین، اٹس اے خالص دین. ان الدین عند اللہ الاسلام سے مراد یہ والا اسلام ہے جو میں اور آپ لے کر آئے. خداوند کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی جو تسلیم ہو جائے. تسلیم کیسے ہو جائے؟ سرنڈر کیسے کر لے، سر کیسے جھکا دے کہ بس میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر تو نے اتنی پیاری بات کی کہ اس کے آگے جھک جانے کا دل چاہتا ہے. یہ اسلام ہے نا، کہ انسان کہے کہ اس کے اندر خود کو دے دو. جیسے شاور کے نیچے انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جتنا آئے گا اتنا اچھا ہوگا، میں پاک ہو جاؤں گی، ہے نا. ڈرتے نہیں ہے نا کہ گرم پانی ہے جھلس نہ جائے. ہاں، پتہ ہے کہ یہ ہمیں پاک کرے گا. اسی طرح تسلیم ہو جانا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ وہ راستہ دکھائے گا کہ جس میں یقینی طور پر انسان اس میں جس طرح کے بھی حکم ہیں، میٹرز ہیں، وہ ہمارے لیے باعث خیر ہیں. چوتھی چیز فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور دین کیسا تھا؟ حق کا. باطل نہیں ہے، طاغوت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ابدی وقتی یا عارضی نہیں ہے. وہ کیسا دین ہے؟ حق ہے. ہاں، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے. اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز فرمایا دیناً حنیفہ، پاکیزہ ہو، اس کے دامن پر کسی اور کا داغ نہ ہو. وہ دین دوسروں کے اوپر مسلط نہ کیا گیا ہو، بلکہ لوگوں نے اسے خوشی کے ساتھ اس کی پیورٹی کو دیکھ کر، اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر خود ایکسیپٹ کیا. یہ 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز خلوص دین کے اندر، دوسری چیز مضبوط ہو، محکم ہو، تیسری چیز اتنی اچھی گائیڈنس دی ہو کہ انسان اس کے آگے سرنڈر ہو جائے، چوتھی چیز حق ہو، اور پانچویں چیز پاک ہو. یہ پانچوں مل کر بنتا کیا ہے؟ آپ ان 5 اگر انگریڈینٹس کو ساتھ ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی، وہ عقیدہ جس پر انسان زندگی گزارے، اسے دین کہتے ہیں. ہاں، وہ فیتھ. دین عمل کا نام نہیں ہے، دین سوچ کا نام ہے. ہاں، اگر خدا کہہ رہا ہے دین محکم ہے تو سوچ محکم ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے دین حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ حق ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ خلوص ہے تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ خلوص ہے، محمد رسول اللہ خلوص ہے، علی ولی اللہ خلوص ہے، قیامت پر ایمان اخلاص ہے، اللہ کی صفات پر ایمان اخلاص ہے، خلوص ہے. اور اگر خدا کہہ رہا ہے دین پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حساب و کتاب پاک ہے. یہ ایمان ہے نا ہمارا. جتنے ملائکہ ہیں وہ پاک ہیں. خداوند کریم نے جو ہم سے کہا ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک، اس کی وحدانیت، وہ پاک ہے. اس میں عمل نہیں ہے دین میں، دین میں عقیدہ ہے. ہاں، دین ایک آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں. دین کا مطلب ہے کہ انسان جس فیتھ کو اپنے عقل میں کیری کرے وہ دین ہے. ہاں، لہٰذا اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جو تمہاری عقل ہے وہ تمہارا خزانہ ہے، اور جو تمہاری عقل کا خزانہ ہے وہ دین ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کرو.
اس کی حفاظت کرو۔ روایات میں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کہیں تمہارے دین کو خطرہ ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ کوئی ایسا سفر ہو کہ جس سفر میں دین کا خطرہ اندیشہ ہو، نہ کرو۔ فرمایا اگر کوئی رشتہ ہو بیٹی یا بیٹے کا جس میں دین کا خطرہ ہو، نہ کرو۔ فرمایا اگر کوئی جاب ایسی ہے، کوئی پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں دین کا خطرہ ہے، اس کی طرف نہ جاؤ۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اللہم صل فرزام اجمعین، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی ادیانکم، اللہ اللہ اپنے دین کا خیال رکھنا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے مجرب دعا، سب سے بہترین حاجت، سب سے زیادہ خدا کے نزدیک پسندیدہ مانگی جانے والی چیز دین کے اوپر استقامت ہے۔ ہاں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، ہیں کہ پروردگار میرے قلب۔ زیارت عاشورہ میں ہم ایک دعا ہے جو 2 دفعہ مانگتے ہیں، اللہم ثبت قدم صدق، نا کہ خدایا ہمارے سچے قدموں کو ثابت رکھنا، لہٰذا ثابت قدمی مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو آلودہ، گندہ، سیاہ یا پھر گناہوں کے ساتھ نہ بھرنا، اس کو پاک ہی رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے وہ انسان کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی دینکم فی آخر الزمان۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، 7ویں امام نے اس زمانے سے پناہ مانگی کہ دین خطرے میں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا 7ویں امام نے، جب میری 5ویں اولاد آئے گی اس زمانے کے لوگوں کے لیے دین کی حفاظت سب سے زیادہ مشکل ہوگا، ہاں، کہ وہ دین کو کسی طرح محفوظ کر سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت دین ایسی چنگاری ہوگی جس کو ہاتھ میں رکھیں تو جل جائے گا، اور اگر اسے نہ رکھیں تو انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہاں، سب سے زیادہ مشکل کیوں مشکل ہوگا؟ بس مختصر آخر الزمان کا تھوڑا سا حال بیان کرتی چلوں کہ دین کی حفاظت کتنی ضروری ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ آخر الزمان میں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جس آزمائش سے گزرنا ہوگا وہ اپنے مذہب، جس راستے پر وہ چلتا ہے، اپنے دین کا اظہار کرنا ہے۔ ایک روایت ہے، اگر آپ میں سے کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو جو اردو میں اصول کافی کا ترجمہ ہوا ہے، اس کی 11ویں اور 12ویں جلد، بہت سارے والیومز ہیں لیکن 11واں اور 12واں آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ اس میں آخر الزمان میں اس زمانے میں پیش آنے والی جو نشانیاں ہیں امام کے ظہور سے پہلے ان کو ڈیٹیل میں بیان کیا۔ ان میں سے ایک روایت نقل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں مولا آخر الزمان کی مشکل یہ ہوگی کہ اس زمانے کا جو فاجر ہوگا، ستمگر ہوگا، وہ اعلان کرے گا اور کہے گا اگر کوئی کسی شیعہ کا سر لے آئے تو اسے اتنے 1000 درہم و دینار دیے جائیں گے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ اعلان عام ہوگا، اور جب یہ اعلان عام ہوگا تو ہر شیعہ سوچے گا اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا میرا سر کاٹے میں کیوں نہ کسی اور کا کاٹ لوں۔ لہٰذا ایک ہوں گے شیعہ، ایک حریص انعام کی طلب رکھنے والا دوسرے شیعہ کو ڈھونڈے گا۔ ہاں، ہم کیا دوسرے کسی کی بات کریں، ایسی روایات ہے نا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا اعتبار اس قدر انسانیت سے اٹھ جائے گا کہ وہ مائیں جو پریگننٹ ہوں گی، حدیث کے جملے ہیں، فرمایا وہ دعا کریں گی خدایا میں سانپ پیدا کروں، انسان پیدا نہ کروں۔ میں انسان سے اس قدر انسان کا دل اٹھ جائے گا۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا ہیومینٹی، انسانیت کے لیے کرنا چاہیے ہے، انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ مائیں دعا مانگیں گی میں سانپ پیدا کر لوں، انسان پیدا نہ کروں۔ انسان اس حد تک منافق ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فی ادیانکم،
اپنے دین کا خیال رکھو۔ لبے بام دروازے پر شیطان ہر لمحہ الرٹ کھڑا ہوگا کہ میں کب انسان کو گمراہ کروں، اور انسان جو اپنا ایمان باہر سے بچا کر اپنے گھر میں داخل ہوگا، وہ گھر کے دروازے پر انسان سے ایسا گناہ کروائے گا۔ اب تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی نا، پہلے ہم سوچتے تھے یہ گناہ کیسے ہوگا، جب ہم طالب علم تھے، جب انٹرنیٹ نہیں آیا تھا۔ سوچیں، وہ ایسا گناہ کروائے گا دروازے پر ہی، یوں پلک جھپکنے میں، کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوگا اور دسترخوان پر بیٹھے گا، اس گناہ کی کثافت اس کے چہرے کو بدل دے گی، اور اس کے اپنے رشتہ دار گھر والے اس کو پہچاننے میں حیران ہوں گے کہ اس کو ایک دم کیا ہو گیا، اور وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے گا، لیکن نہیں بتا سکے گا کیا گناہ عظیم اس نے کیا۔ صبح کا مسلمان رات کا کافر ہوگا، اور رات کا کافر صبح کا مومن ہوگا۔ اس حد تک دین خطرے میں ہے، اس حد تک دین۔ تصور کیجئے میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ پہرا کس چیز کو دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر میں آج یہ بتاؤں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دیندار کے لیے کیا جزا ہے، یقیناً ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج جس مقام پر میں اور آپ کھڑے ہیں نا، ہمیں دین کی اہمیت، دیندار کی اہمیت سے زیادہ دین کے اندر، دیندار ہونے کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ہیں۔ جو جتنا دیندار ہوتا ہے اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں، اس کے لیے اسی قدر چیزیں مشکل ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان نے شیطان سے پوچھا کہ تو میرے اوپر کون سا جال بچھاتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے لیے باقیوں کو ہرس، طمع، لالچ، قتل، زنا، فحاشی کرواتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں ایک جال بچھاتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں زیادہ کھا لیں، خوب پیٹ بھر کے، تاکہ آپ کو اچھی نیند آئے اور آپ کی نماز شب رہ جائے۔ تو شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ آپ سے، میں آسان بات کروں، وہ مجھے یہ نہیں کہے گا یہ اسکارف اتارو، وہ مجھے یہ نہیں کہے گا عالمہ نہ بنو، حدیث نہ سناؤ، قرآن نہ سناؤ۔ اچھا، یہ سنانے کے لیے کہاں نیت کو، مطلب کو، بات کو پیچ و خم ایسا دینا ہے، یا اپنی ہوس کو پورا کرنا ہے کہ انسان ایک اچھا دینی مقام رکھتے ہوئے دین ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ لہٰذا حفاظت کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ دین کے اندر کون سی، دینداری کے اندر کون سی مشکل آزمائش موجود ہے، کون سی بلا موجود ہے۔ سب سے بڑی چیز یاد رکھیے، تاریخ نے جسے نقل کیا وہ ہے دینداروں نے دین بیچ دیا۔ جو دیندار ہیں، یہاں تو نہیں، ابھی تو نہیں نظر آ رہا نا، ہیں وہ کہہ رہی نظر آ رہا ہے، انہیں تو میں ہی نظر آ رہی ہوں۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ دینداروں نے دین بیچ دیا، کسی اور نے نہیں بیچا، جو لوگ قرآن جانتے تھے انہوں نے بیچا ہے۔ مثلا سورہ اعراف، خداوند کریم حضرت لوط کے بھانجے یا نواسے کی بات کرتا ہے، جو صاحب علم ہے، بلعم باعورا۔ اس کے پاس علم ہے، اسم اعظم کا علم ہے، مستجاب الدعویٰ ہے کہ وہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، اور خدا نے اس کو یہ ایک صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ خدا سے کرامت مانگے، معجزہ نہیں، کرامت مانگے تو خدا اس کے لیے کرامت کرتا ہے، یعنی جو وہ مانگے اللہ اسے دیتا ہے، اتنا اللہ نے اسے فضل دے رکھا ہے۔ بلعم باعورا کے بارے میں سورہ اعراف میں خداوند کریم کہتا ہے کہ فرعون نے بلعم باعورا کو بلایا اور کہا تو بہترین دیندار ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، موسیٰ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا بلعم باعورا۔ بلعم نے فرعون سے پوچھا وہ کون سی چیز؟ کہا میرے دربار میں، میرے محل میں جگہ۔ حضرت موسیٰ وہیں پلے بڑے تھے، انہی میں سے ایک کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ میرے دربار میں جگہ جو موسیٰ کے پاس ہے، اے بلعام تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے،
لہٰذا کہا میرا ایک کام کرو گے تو میں تمہیں دربار میں جگا دوں گا۔ پوچھا کیا؟ کہا موسیٰ اس شہر سے فرار کر رہے ہیں، ان کا راستہ روکو اور انہیں زندانی کر دو، اسیر کر دو، قید میں ڈال دیں گے۔ بلعام باعورہ نے کہا دیکھیے اس میں اعظم کا علم موجود ہے، اولاد حضرت لوط علیہ السلام میں سے ہے، خداوند کریم نے کبھی اس کی دعا رد نہیں کی، کتنا اسے مقام دے رکھا ہے۔ ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا دین بیچ دیا اور کہا میں جاتا ہوں، موسیٰ کا راستہ روکتا ہوں۔ اور سنیے یہ بات جو ہمارے لیے آج کے وقت ضروری ہے، اور یہ گھر جا کر آپ نے دوسروں کو ہی بتا، سورہ اعراف ہے، جب بلعام باعورہ حضرت موسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے گئے، حضرت موسیٰ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نا۔ تو یہ جب گیا بلعام باعورہ حضرت موسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے، تو تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے قہقہا لگایا اور کہا میرا کام ہو گیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بلعام جیتتا ہے یا موسیٰ، موسیٰ ہارتے ہیں یا بلعام ہارتا ہے، دونوں صورتوں میں جیت میری ہے، کیونکہ میں نے یعقوب کی اولاد کو لوط کی اولاد سے لڑا دیا۔ ہاں، اور اب کیونکہ دونوں کو لڑا دیا، ان میں سے کوئی ایک ہار جائے گا تو اولاد انبیاء کمزور ہوگی تو میں ہی طاقتور ہوں گا۔ دین فروشوں نے دیندار بن کر، دین کا علم رکھتے ہوئے، اللہ اکبر، ایک اور مثال جعدہ بنت اشعث، دین کیسے بیچا؟ کہاں رہتی تھی؟ کس کی سرپرستی میں تھی؟ جنت کے سردار کی، اللہ اکبر، اور امام کے ہمراہ، امام کی زوجہ بن کر ان کے گھر میں رہتے ہوئے جب اس سے کہا گیا کہ تجھے بادشاہ کی زوجہ بنایا جائے گا اور تیرا مہر اتنا اتنا ہوگا، اس نے کیا کیا؟ ایک نکاح کے وعدے پر جنت کے سردار کی جان لے لی، بیچ دیا جو اس کے پاس تھا، کتنے تھوڑے پیسوں میں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا آگے ادھر تاریخ میں ہماری طرف آئے، ثمرہ بنت جندب، ثمرہ فے سے 3 نقطوں والا، جو مفسر قرآن تھا، بے شمار احادیث اس نے نقل کی ہیں، رسول خدا کا زمانہ دیکھا ہے، اور لوگ جب قرآن کی تفسیر جاننا چاہتے تھے تو اس سے اکثر روایات پوچھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ثمرہ بنت جندب کو معاویہ نے اپنے پاس بلایا، اپنا مہمان بنایا، خوب اس کی نوازشات کی، اور پھر اس کے بعد کہا مجھے تجھ سے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ ثمرہ بنت جندب نے پوچھا کہ ابن جندب نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو مفسر قرآن ہے، تو جو کہتا ہے لوگ مان لیتے ہیں، بس میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بدلنی نہیں ہے، کوئی اور بنانی نہیں ہے، اس کو سوئچ کرنا ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے لیے اور دوسری آیت کی پہلی آیت کے لیے، 2 تفاسیر کو سوئچ کر دو۔ آپ سب جانتے ہیں لیلۃ المبیت، جب رسول خدا کے بستر پر مولائے کائنات سوئے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ہاں کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک یہ آیت ہے جو اللہ نے مؤمن کے لیے، مؤمن کی صفت کے طور پر نازل کی ہے، دوسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہاں کہ لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہ 2 ایک جیسی آیات ہیں، دونوں میں ناس آتا ہے، اور یہاں پر جو ناس ہے، جو باتوں سے پھر جاتے ہیں، یہ منافق کے لیے ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مومن کے لیے اور وہ علی کے لیے ہے۔ اے ثمرہ ابن جندب، بس تیرا کام اتنا سا ہے کہ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دینے کے لیے اتنا کہہ دے کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے اتری ہے۔ ہاں بے شمار، صلی اللہ محمد
اور دوسری آیت کہ جو لوگ اپنی قول سے پھر جاتے ہیں منافق کی، نعوذ باللہ، اس نے کہا یہاں تم کہو کہ ناس سے، منافق لوگوں سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. ہاں، یعنی جہاں علی ہیں وہاں ابن ملجم، اور جہاں ابن ملجم ہے وہاں علی ابن ابی طالب. سمرہ بن جندب، اس نے جب یہ سنا تو کہا اتنا بڑا کام کرا رہے ہو. کہا نہیں، ایک آیت ہے. معاویہ نے کہا ایک آیت ہے. کہا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم. کہا نہیں. کہا 2,00,000 درہم. ہرگز نہیں، بہت بڑا کام ہے. کہا 3,00,000 درہم. کہا نہیں. معاویہ نے کہا 4,00,000 درہم. کہا ٹھیک ہے. دیکھیے، دین بیچنے کے لیے معاویہ کے پاس اختیار نہیں تھا، کیونکہ وہ لا دین تھا. دین کو نقصان کون زیادہ پہنچا سکتا ہے؟ جو زیادہ، ہے نا. لہٰذا میں اور آپ اپنے دین کو، جس کو ہم اختیار کر چکے ہیں، اس کی حفاظت کریں. ہاں، اس کو بچانے والے بنیں. اللہ اکبر. اسی لیے سبحان اللہ، میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. آپ جب دربار شام تشریف لے کر گئے اور ایک خطیب نے خطبہ دینا شروع کیا اور اس میں امیر المؤمنین کو ناسزا کہا، تو امام نے، میرے چوتھے امام نے، اپنی انگشت مبارک اس کی جانب کر کے فرمایا وائے ہو تجھ پر، تو نے اللہ کی مرضی کو بیچ دیا مخلوق کی مرضی خریدنے کے لیے. ہاں، تو نے اگر دین بیچنا ہی تھا تو کہیں اور جاتا. تو نے کیوں اس لکڑیوں کے ڈھیر کا، آپ نے اسے ممبر نہیں کہا. یاد رکھیے، جہاں پر اہل بیت کو ناسزا کہا جائے وہ جگہ ممبر کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. امام نے جب دربار شام میں اسیری کی حالت میں خطبہ دینا چاہا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں ممبر پر جاؤں، آپ نے فرمایا میں لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. یہ ممبر کہلائے جانے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. لہٰذا جو لوگ، پھر ہم یہ سوچیں کہ دیندار ہوں گے تو دین بیچ دیں گے تو دینداری نہ ہو. ہاں، کیا یہ ممکن ہے؟ پھر تو وہ ہو جائے گی، کل کی 2 مجلسیں ضائع ہو جائیں گی نا. ہم پہلے ہی عقل کے اوپر بات کر چکے ہیں. شکریہ، آپ نے سر ہلایا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی کہ سب یاد ہے. لہٰذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کا راستہ تو نہیں چھوڑنا، ہاں، کم عقلی و حماقت تو نہیں کرنی. لہٰذا ہم نے کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں جو دین پر ڈٹے رہے ہیں، جیسے جناب ذوالقرنین جو دین پر ڈٹے رہے، جیسے جناب لقمان الحکیم جو دین پر ڈٹے رہے، جیسے جناب آسیہ قصر فرعون میں جو اپنے دین پر ڈٹی رہیں، جس طرح مادر جناب اسماعیل جناب ہاجرہ جو بے آب و گیا سرزمین پر ڈٹی رہیں. دین نے ان کو فضیلت دی ہے، اس کی بقا نے ان کو سب سے سربلند کیا ہے. اور اسی طرح خود تمام ائمہ طاہرین، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے کیوں مشعل راہ ہے؟ انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں ہمیں استقامت سکھائی ہے نا، ثابت قدمی سکھائی ہے. مثال کے طور پر امیر کائنات کے پاس کہتے ہیں کہ یہی جعدہ جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ قاتل تھی، اس کا باپ اشعث بن قیس رات کو آیا، دروازے پر دستک دی اور بہت ہی کوئی خوبصورت مرصع سجا ہوا آراستہ بہت ہی ایکسپینسو گفٹ امام کو دیا. امام حیران ہوئے. امام نے سوال کیا ہے اشعث یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ صدقہ تو ہم پر حرام، تحفہ ہی ہوگا، تو کیا یہ تحفہ پورے شہر کو دے رہے ہو؟ اشعث نے کہا واللہ صرف آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا یہ تحفہ کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ ہم دوست تو نہیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ یہ تحفہ ابھی رکھیے، میں صبح آ کے آپ کو بتاؤں گا میں یہ تحفہ کیوں دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو اس چھوٹی سی چیز کو میں لوں اور جو میرے پاس سب سے بڑی چیز ہے وہ تمہیں دے دوں؟ کیسے تو نے مجھے اتنا احمق سمجھا، اتنا نادان سمجھا کہ تو یہ چھوٹی سی چیز مجھے دے گا؟ اس نے کہا واللہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا. آپ نے فرمایا
تو چاہتا ہے میں اپنے دین میں خطا کروں، اسے واپس لے جا۔ تو چاہتا ہے میں اپنے دین میں خطا کروں، اس کو واپس لے جا۔ اسی طرح ابو الاسود دویلی شام میں رہنے والا شیعہ تھا۔ شام کا پتہ ہے آپ کو کیا حالات تھے وہاں پر، امیر المؤمنین کو کس طرح ناسزا کہا جاتا اور آپ کے اگینسٹ کس طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابو الاسود کیونکہ شیعہ تھا تو اس کے اوپر جو فائنینشل کرنچ تھا اس کو بہت زیادہ کیا گیا، اس حد تک کہ وہ کئی دن تک بھوکے رہتے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کئی دن کی بھوک میں ڈالنے کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے بہت مزے کا کھانا ان کے گھر بھیجا۔ وہ گھر پر نہیں تھے، جب کھانا لے کے معاویہ کے غلام دروازے پر پہنچے، بیٹی گھر پر تھی۔ بیٹی نہیں جانتی تھی کہاں سے کھانا آیا، اس نے وصول کیا، گھر کے اندر رکھا۔ کئی دن کے بچے بھوکے تھے، باپ کا انتظار نہ کر سکے، ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ابو الاسود گھر کے اندر داخل ہوئے اور کھانا دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ دیکھا بیٹی نے نوالا منہ میں ڈال دیا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، جانتی ہو کہ اس سے تیرا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن حب علی جو تیرے دل میں ہے وہ نکل جائے گی۔ ہاں، اب اگر تو اپنے پیٹ کو سیراب کرنا چاہتی ہے تو تیری مرضی۔ کہتے ہیں اس بچی نے منہ سے نوالا نکالا اور کہا کہ ہندا کا بیٹا کیسے سمجھتا ہے کہ ہم بھوک کی پیٹ کی بھوک کے سامنے دل کی پیاس کو بھول جائیں گے جو حب علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ ابو الاسود دویلی نے شام میں رہتے ہوئے اپنے دین کو اپنی بقا کے لیے بنایا۔ ہاں، لہٰذا ہمارے لیے بھی جو دین ہے وہ فضیلتوں کا راستہ ہو سکتا ہے، جتنا ہم اس پر قائم رہے۔ شیخ انصاری بہت مشہور عالم فقیہ گزرے ہیں پرانے وقتوں میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں، کیونکہ وہ مالیات اکٹھا کیا کرتے تھے، جو چیزیں ان کے پاس دینی حساب سے آتی تھی، تو انہوں نے ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا جہاں وہ پیسے اور جو ایسیٹس ان کے پاس امانتاً آتی رکھنے کے لیے، خمس و زکوٰۃ، وہ وہاں رکھتے۔ ایک دن ان کا کوئی رشتہ دار ان سے مدد مانگنے کے لیے آیا جو مستحق نہیں تھا، تو شیخ انصاری نے کہا میں آپ کی کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ ناراض ہوا، شیخ انصاری کی والدہ کے پاس گئے، کمرہ بھر کے خزانہ رکھا ہے، میں رشتہ دار ہوں، مجھے کچھ نہیں دیتے۔ والدہ ناراض ہوئی شیخ انصاری کی، آ کے بیٹے کو ڈانٹا کہ رشتہ دار آئے ہیں اور تمہارے پاس اتنا اختیار ہے، اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے شیخ انصاری نے کیا کیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہم ماں بن جاتے ہیں، کبھی ماں ہمارے ساتھ ایسا کر دیتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ شیخ انصاری نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، چابی لائے، اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا، خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ایک غیر مستحق کو تو نے کیوں میرا مال دیا، تو میں کہوں گا میری ماں نے کہا تھا۔ میرے پاس تو کوئی اس کا، میں آپ کے ساتھ تو لڑائی نہیں کر سکتا، تو میں کہوں گا میری ماں نے کہا تھا، یہ چابی آپ کی۔ اللہ جب آپ سے پوچھے گا آپ کیا جواب دیں گی وہ آپ سوچ لیں۔ ہاں، لہٰذا وہ آپ کی مرضی، دین پر قائم رہنے کے لیے۔ دیکھیے لوگ مال پر تو پہرا دیتے ہیں، مال کو تو بچاتے ہیں، لیکن دین پر پہرا نہیں دیتے، اس کا حساب رکھتے ہیں لیکن دین کا حساب نہیں رکھتے۔ دوسری آفت، دوسری ایک دین فروشی، دوسری چیز جو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، قرآن نے کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ مان لیتے ہیں اور اسلام کا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں دیکھیے آج ہم نے بھی نا پک اینڈ چوز بنایا ہوا ہے، سچ بولیں ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے لیے اسلام کیا ہے، وہ جیسے بفے ڈنر ہوتا ہے، یہ اتنا سا لے لیتی ہوں، وہ اتنا سا، وہ تو پسند ہی نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمیں موٹا کر دے گا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، وہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنی اسلام کو بھی ایسے، یہ دین کی آفت ہے، اس طرح سے ہم اپنے دین کا پہرا چھوڑ رہے ہیں۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ جو اچھا لگے وہ لے لو، جو برا لگے وہ چھوڑ دو۔ یہی کام تو شیطان نے کیا تھا، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اے پروردگار میں تجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس نے کہا تھا کہ بس آدم کو تیرا خلیفہ نہیں مانتا، ایک چیز چھوڑ دی تھی۔
یزیدیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نمازی نہیں ہیں، ہم قاری قرآن نہیں ہیں، ہم خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا بس حسین کو نہیں مانتے۔ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب کی کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا، بس کہا تھا یوسف سے محبت زیادہ نہ کریں، ایک چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جو باپ بنے حضرت آدر، انہوں نے حضرت ابراہیم کی ہر اچھائی کو قبول کیا، بس یہ کہا میں اسے نبی نہیں مانتا۔ لہٰذا جنہوں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، ہم تو بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کر لیتے ہیں نا، احکامات میں بھی، شریعت میں بھی، دین میں بھی، یعنی آئیڈیالوجی میں بھی اور احکام میں بھی، پریکٹیکل چیزوں میں بھی۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 106 ہے۔ اگر میری اور آپ کی یا آپ میں سے کسی کی آزمائش دین کی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں نہیں کرتے، تو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 106 پلیز نوٹ کریں، اس کو اپنے گھر پر لگا دیں، یہ آپ کے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر امیر کائنات کی طرف سے رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اسے نوٹ کریں۔ حکمت نمبر 106، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حکمت نمبر 106، آدھا دین لیتے ہو، آدھا دین چھوڑ دیتے ہو، فرمایا لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہم۔ جو لوگ دین میں سے کچھ چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی دنیا امپروو ہو جائے، استصلاح بہتر ہو جائے، اس میں کچھ چیزیں سنور جائیں، فرمایا وہ اپنی دنیا کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے لیے ضرر کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے زیادہ نقصان کو چوز کر رہے ہوتے ہیں۔ خدائے حاکم یقینی طور پر جو چیز دین میں دے رہا ہے اس میں فائدہ ہے، ہاں، اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں عادت کو بدلو، دین کو نہیں۔ ہاں، ہم عادت نہیں بدلتے اور دین کو بدل دیتے ہیں، اسی لیے فرمایا ایاکا والتلون فی دین اللہ، ہرگز ہرگز دین میں اپنا رنگ نہ ڈالو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بس اللہ کا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے نا؟ جو اللہ کا رنگ ہے اس میں خود کو ڈھال دو، نہ یہ کہ اس کے اندر اپنے سیاہ رنگ، اپنے عارضی رنگ شامل کرنا شروع کر دو، اور کیونکہ تم دین چھوڑے ہو دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، تو دنیا میں تو تم نے ایک اور خسارت کا راستہ کھول دیا۔ لہٰذا اس وجہ سے جو دین کے اندر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں گے، دین میں چیزیں چینج کر کے کہ حلال کھانے والے کو ذلیل کیا جائے گا اور حرام کھانے والے کی تعریف کی جائے گی، اور سر انجام لوگ اپنے ایمان کو اس طرح سے روئیں گے جس طرح سے وہ اپنے مال کو روتے ہیں، کہیں نہیں پہنچیں گے۔ بہتر کیا ہے؟ دین کے راستے کو انتخاب کرو۔ ہم نے غلطی کہاں کی ہے؟ دیکھیے میں اکثر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہیں بیٹھتی ہوں اور ہم کویسچن آنسر سیشن کرتے ہیں، اور اس میں ایک بات جو میں لاسٹ ایئر بھی کرتی رہی اور ابھی بھی کر رہی ہوں کہ مجھ سے شرعی احکام نہیں پوچھیں، شرعی احکام میرے سے نہیں پوچھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پر خود جاننا واجب ہے، میرے اوپر بتانا واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے واجب؟ کیونکہ آپ نے خود نماز پڑھنی ہے نا، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ جانیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فون دیا ہے۔ کہاں غلطی ہو جاتی ہے، کہاں خطا کرتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ بتایا تھا، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا تھا اور ہم نے یہ کیا ہے، یہ سنا ہے، اور پھر اس کے بعد کنفیوژن ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب کنفیوژن سمجھنے میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، یقینی سی بات ہے، پھر چیزوں کو کرنے میں بھی انسان کے اندر کاہلی اور سستی آتی ہے۔ للہ دین کو جب اختیار کریں تو اس کے لیے اپنے راستے کو خود اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے چیزوں کو سمجھیں۔ آپ کا فیتھ
آپ لا الہ الا اللہ میں ہیں، جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں خود ہی ان کے جواب تلاش کریں۔ ہاں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو لوگوں کی زبان سے لیتے ہیں ان کا ایمان بھی زبان کی طرح ہے، کبھی بھی زائل ہو سکتا ہے، کبھی بھی زائل، ختم، ضائع ہو سکتا ہے، ویسٹ ہے۔ جیسے زبان سے کہیں بھی بات گئی نکلی ختم ہو گئی، اسی طرح۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین کتاب، قرآن، سنت، حدیث سے لیتے ہیں، پہاڑ زائل ہو سکتا ہے، ان کا ایمان نہیں۔ ہاں، جب انسان سمجھا ہوا ہو، لہٰذا اگر ہم سمجھیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، کسی بھی چیز کو ترک نہیں کریں گے۔ یقیناً جو حلال ہے خدا ہے اسے حلال، اور جو حرام ہے خدا ہے اسے حرام۔ دین کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے خود ہی آزادی ڈھونڈ دی اور کہا ہم اسے پسند کرتے ہیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ آیت جس طرح سے ہمارے ہاں عوام میں انٹرپریٹ کی جاتی ہے، اس کا معنی وہ ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو اگر میوزک نہیں، اس کو زبردستی نہیں کرو، کسی کو حجاب نہیں کرو، زبردستی نہیں۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ دین سے مراد ایکشن ہے ہی نہیں، دین سے مراد آئیڈیالوجی ہے، عقیدہ ہے، فیتھ ہے، اس میں اکراہ نہیں ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو کبھی بھی خدا نے یہ نہیں کہا مسلمان ہو، عیسائیوں سے یہ نہیں کہا مسلمان نہیں ہوگے تو ابھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ہاں، آئیڈیالوجی، شریعت نہیں ہے دین۔ اسی لیے خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شرع دینکم، دین کے دستور کو شریعت کہتے ہیں۔ ہاں، جو فیتھ ہے، جو عقیدہ ہے وہ دین ہے، جو عمل ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت میں خدا نے کہا ہے لا اکراہ فی الشرع، نہیں، وہاں خدا نے یہ نہیں کہا لا اکراہ فی الدین۔ جو توحید ہے وہ زبردستی کسی پر نہیں ڈالو، جو نبوت ہے وہ کسی پر زبردستی نہیں، جو امامت ہے وہ کسی پر زبردستی نہیں، جو خدا کے اوصاف ہیں وہ کسی پر زبردستی نہیں، اور اسی طرح قیامت پر ایمان کسی پر زبردستی نہیں۔ البتہ جس نے دین کو قبول کر دیا وہ مطیع ہو گیا۔ ہاں، اس نے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اس نے خدا کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے یہ لے لو یہ دے دو کیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نماز علی کے پیچھے، کھانا معاویہ کے ساتھ۔ یعنی ہزار باتوں کی ایک بات، جو چیز یہاں اچھی ہے یہاں لے لو، جو چیز وہاں بری۔ مجھے بتائیں ایسوں کا انجام کیا ہوگا؟ معاویہ کی نماز علی جیسی نہیں ہے، اور جیسا معاویہ کھانا کھلاتا ہے ویسے علی نہیں کھلاتے، وہ جو کی روٹی کھاتے۔ تو کیا انسان اس کو اختیار کرے، اس کو چوز کرے اور چھوڑ دے کسی چیز کو؟ واللہ لیس منا من ترک دینہ لدنیاہ ودنیاہ لدینہ۔ امام رضا نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے دنیا کے لیے اور دنیا کو چھوڑ دے دین کے لیے۔ مسلمان و مومن کیا ہے؟ جو توازن کے ساتھ استقامت پر قائم رہے، جو حکم خدا ہے اسے لے لے۔ آخری مصیبت جو دین کی ہے، فرمایا کہ کبھی بھی کوئی دیندار حق سے منہ نہیں پھیرتا، ہمیشہ حق کی جانب رہتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید ہمیں اتنی سمجھ میں نہ آئے، اگر ایسا کہوں کہ مومن کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی گرے ایریا پر نہیں ہوتا، ہے نا؟ وہ جانتا ہے حق اگر یہ ہے تو وہ حق کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی باطل ہے تو اس کے بارے میں بیان کرے گا، اور اگر کوئی حق اور باطل میں فرق نہیں کر سک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کا راستہ نہیں لیا۔ کس طرح سے؟ دیکھیے ہمارے سامنے اگر ہم ایک چھوٹی سی روایت رکھیں، آسان سی ہے، آپ کو یاد رہے گی۔ روایت ہے کہ رسول خدا ایک غزوے سے واپس آئے اور آپ مدینے میں اصحاب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ٹہل رہے تھے کہ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنی نعلین لی اور فرمایا کون ہے جو اسے جوڑ دے؟ امیر کائنات آگے بڑھے اور آپ نے جوتا جوڑنا شروع کیا۔ اب رسول خدا زیادہ تیز چل نہیں سکتے، وہیں پر جتنی دیر امیر المؤمنین جوتا درست کر رہے ہیں، اچھا نعلین مبارک کو صحیح کریں، اتنی دیر
رسول خدا اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں. غیر جانبداری کیا ہے؟ ایک بندہ کہے نہ میں بلیک نہ میں وائٹ، بیچ میں ہوں. رسول خدا نے اصحاب سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کہا خبر دیجئے. آپ نے فرمایا جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے جنگیں کی ہیں، اسی طرح تم میں سے ایک ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا. میں نے جو جنگیں کی وہ مشرکین کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ تھیں، یہودیوں کے ساتھ تھیں. البتہ وہ جو قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. اصحاب رسول خدا نے یہ سنا، کہنے لگے کہ اس کی جنگیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ فرمایا ویسی ہی جیسی میری بدر و احد و خیبر و خندق، وہی مقام ہے. دام علی علی دام دام علی علی، زور سے بولو علی علی، نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. لہٰذا روایت کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر اس کا مقام یہی ہے جو جنگ بدر و احد کا ہے، ویسی ہی وہ جنگیں ہیں، تو وہ خوش نصیب ہم میں سے کون ہے؟ تو روایت کہتی ہے پہلے حضرت آئے، انہوں نے کہا میں. رسول خدا نے فرمایا نہیں. دوسرے حضرت آئے، انہوں نے کہا میں. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. پھر تیسرے کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ کے پوچھے میں. لہٰذا پوچھا پھر کون؟ فرمایا وہ جو میرا جوتا گھانٹ رہا ہے. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب مسلمانوں کو پتہ ہے رسول کی زندگی میں کہ علی نے جنگیں کرنی ہیں اور وہ جنگیں بدر و احد جیسی ہیں. اس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا. تو کیا مسلمان ایک سائٹ پر ہو سکتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ جنگ تو علی اور معاویہ کی ہو رہی ہے، ہمیں کیا پتہ کون صحیح ہے؟ کیا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں ایک جانب داماد رسول اور دوسری جانب زوجہ رسول؟ کیا مسلمان اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب علی جنہوں نے خیبر و خندق میں شرکت کی اور دوسری جانب وہ لوگ جو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، خوارج؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے. رسول خدا نے فرمایا تعویل قرآن کے لیے ہے، ویسے ہی جیسے میں نے قرآن کے نازل ہونے کے لیے کی. لہٰذا مسلمانوں کو ایک جانب لینی تھی، مسلمانوں کو ایک جانب لینی ہے نا. آج کا معاویہ کون ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ آج جمل پر کون بیٹھا ہے؟ اسرائیل ہے نا. برملا واضح طور پر اس بات کا اظہار جہاں آپ سے ممکن ہے کریں. مومن یہ نہیں ہوتا کہ اگر یہاں یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، یا ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ ہے نا. یا وہ یہ کہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہمارے ایک بندے سے کیا ہو سکتا ہے. مومن دیندار کبھی بھی اپنے آپ کو حق اور باطل کے فیصلے میں بری الذمہ نہیں کرتا. یہ وقت ہے کہ جہاں ہم برملا بار بار اس بات کا اظہار کریں کہ فلسطین پر ظلم کون کر رہا ہے اور اس ظالم کا نام کیا ہے، اور اس کے ہاتھ توڑنے کے لیے میں ایک کیا کر سکتی ہوں، اور وہ کرتے رہیں. چاہے زمانہ آپ کو کتنا ہی بیکورڈ، اللہ فائنینسز کا نہیں پتہ، ورلڈ اکنامک انٹرسٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہماری سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ہے. یہ سارا فلسفہ سچ ہے. جو حق ہے وہ حق ہے. خواجہ ربیع بن خثیم، عابد و زاہد، عبادت گزار، سجدہ ریز، صفین میں جب امام نے بلایا تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں چھپ گیا. علی کو انکار بھی نہیں کر سکتا، اور صفین ہے معاویہ کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتا، چھپ گیا. کربلا کے وقت اس کو پیغام بھیجا گیا کہ اتنے بڑے مومن ہو، عبادت گزار ہو، نماز جماعت کرواتے ہو، نواسہ رسول،
کہتے ہیں کہ خاموش رہا یہاں تک کہ امام کی شہادت کی خبر آئی تو اس نے کلمہ استرجاع انا للہ پڑھی. پھر اس سے کہا اور اب یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یزید کیا ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ دین پر ہے؟ ہرثمہ ابن ابی مسلم جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ خود نقل کرنے والا ہے کہ ہم صفین میں کربلا سے گزر رہے تھے، ایک درخت کے پاس امام بیٹھے، امام نے گریہ کیا اور واقعات کربلا کو بیان کیا، اور ہم سے کہا کہ اس دن اگر میرا فرزند بلائے تو اس کے جواب کو دینے میں دیر نہ کرنا. اور ہرثمہ کربلا پہنچا البتہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، اور جب وہ کربلا میں داخل ہوا اور اسے وہ درخت نظر آیا جہاں بیٹھ کر امیر کائنات نے ساری روایت بیان کی تھی، اس کو خیال آیا کہ میں جا کے امام حسین کو بتاؤں. اونٹ پر سوار ہوا، امام کے پاس گیا، ساری روایت کو تفصیل کے ساتھ امام کے سامنے بیان کیا. امام نے ہرثمہ سے سوال کیا کہ مجھے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میرے تو بچے ہیں، خاندان ہے، اور میں جانتا ہوں آپ کے اوپر تلوار اٹھانے کا مطلب کیا ہے. یہاں آنے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، بس اس اونٹ پر آیا ہوں آپ کو ہوشیار کروں اور میں یہیں سے باہر نکل جاؤں گا. غیر جانبدار، میں کسی طرف نہیں، میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں اور کسی کے خلاف بھی نہیں. جنگ جمل ایک تو حضرت عائشہ اور ان کے لیے لیفٹ رائٹ ان کے کون تھا؟ طلحہ اور زبیر. طلحہ الخیر رسول خدا کے زمانے میں سپر ایکٹیو تھا اور بہت کلوز تھا، یہاں تک کہ جب میدان سج گیا صفین کا تو امیر کائنات نے طلحہ سے کہا تم میرے خلاف کیسے؟ اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا یاد ہے ہم رسول خدا کے پاس تھے جب رسول خدا نے تمہیں یہ کہا تھا سَتُحَارِبُهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ، تم علی سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہوگے. اس نے کہا یاد آ گیا، میں بھول گیا تھا. اور پھر طلحہ نے کیا کیا؟ رسول خدا کے جملے کتنے آسان ہیں کہ تم ظالم ہوگے، تو ظلم روک دیتا نا، امام کے ساتھ مظلوم کے ساتھ شامل ہو جاتا. اس نے اپنی تلوار اور سب کچھ چھوڑا اور صحرا میں نکل گیا اور کسی وحشی جانور نے کھا لیا. غیر جانبدار، نہ میں عائشہ کے ساتھ اور نہ ہی میں علی کے ساتھ. دوسری روایت میں ملتا ہے واپس آیا تو مروان ابن حکم نے ہی پہلا تیر طلحہ پر چلا دیا، اور وہ اسی میدان میں جنگ سے پہلے سب سے پہلے مارے گئے. تو جو بھی ہوا غیر جانبدار، نہ میں علی نہ میں زوجہ رسول، لہٰذا راستہ کون سا بچا ہے کہ ہم ایک جانب کو لیں جو حق ہے. اگر آپ دیندار ہیں اور دیندار رہنا چاہتے ہیں تو حق کا ساتھ دینے میں لہجہ نہ لگائیں. سبحان اللہ. روایت کہتی ہے کربلا میں امام کے تیر اندازوں میں سے ایک تھے جناب نافع بن حلال، جن کے ترکش میں 12 تیر تھے، ہر تیر پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور امام نے ان کو دعا دی تھی کہ خدا کرے تیرا ہر تیر کام کرے. 12 کے 12 تیر کام کر گئے اور تیر سے ایک ایک یزیدی واصل جہنم ہوا. جب تیر کا آپ کا ترکش ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار کی جانب گئے اور آپ نے رجس پڑھنے شروع کیے. انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین الحسین ابن علی. میں غلام ہوں، یمنی ہوں، بجلی قبیلے سے ہوں، میرا دین حسین ابن علی کا دین ہے. اور تلوار سے ایسی جنگ کی کہ روایت میں ملتا ہے آپ کے دونوں شانے، دونوں بازو زخمی ہو گئے اور آپ گھوڑے سے زمین پر آئے. جو اشقیاء تھے انہوں نے آپ کو اپنے حصار میں لیا اور عمر ابن سعد کو بتایا. اس نے کہا کہ اس کے دونوں بازو کاٹ دو، جو زخمی بازو ہیں انہیں کاٹ دو اور میرے سامنے لاؤ. جناب نافع کے دونوں شانے کاٹ کے اس کے سامنے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد عمر ابن سعد نے کہا اب مجھے بتا تو کیا کر رہا تھا؟ جناب نافع نے فرمایا میں اللہ کی نصرت کر رہا تھا. کہا یہ جو تو نے میرے لوگ مارے، نام لکھے تھے نا جناب نافع کے ہر تیر پر، کہا کہ الحمدللہ ان تیروں پر میرے آقا کی دعا ہے اسی لیے یہ جگہ پر آ کر لگے.
یہ تو 12 لوگ ہیں جو میں نے مار دیے، کیونکہ تیر ہی 12 تھے۔ فرمایا میں نہیں جانتا میری تلوار سے کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے، البتہ تو نے میرے شانے کٹوا دیے۔ اگر میرے شانے سالم ہوتے، میرے بازو سالم ہوتے تو کبھی مجھے اسیر بھی نہ کر سکتا۔ میں اپنے زخمی مجروح بازوؤں سے تجھ سے جنگ کرتا۔ حلال بن نافع، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے اس نے جب یہ سنا تو اس نے شمر سے کہا، اے شمر تیرا وار سب سے زیادہ کرخت ہے، لہٰذا ایک وار کر اور اس کو نعوذ باللہ واصل جہنم کر، اسے قتل کر دے۔ کہتے ہیں جب شمر آگے آیا، اللہ اکبر، دیکھیے دین پر کھڑا رہنا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب شمر آگے آیا تو جناب نافع مسکرائے اور آپ نے اللہ کی حمد کی، تعریف کی اور فرمایا فالحمد للہ الذی جعل منایانا علی ید شرار خلقہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے خون کو شریر ترین، بدترین، باطل ترین ہاتھوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یعنی کیا کہ یہاں حق نہیں ہے، میں حق کے خلاف نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا تھوڑا اچھا ہونے کا چانس ہے، جو سراسر باطل ہیں وہ مجھے مار رہے ہیں، شکر خدا کہ میں سراسر حق ہوں، ہاں میں سراسر حق ہوں اور شریر ترین میرا خون کر رہا ہے۔ یہ دین کے اوپر استقامت ہے، اسی لیے اسلام نعمت ہے، کربلا نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ فرش بچھاتے ہیں، اس پر آ کر روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ استقامت کی داستان اگر میں سناؤں، امام حسین کے دل کا وہ داغ جو سب سے گہرا ہے، دعا دوں گی اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ان کی خوشیاں دکھائے، اللہ آپ کو ان کے سر پر صحرا سجتا ہوا دکھائے، اللہ آپ کو ان کے گھر بستے ہوئے دکھائے۔ یہ بھی دعا دوں گی خدا نہ کرے آپ کبھی اپنے کسی جوان پر روئیں، خدا نہ کرے آپ نے جس کے لیے ارمان سجائے ہوئے ہیں آپ اس کو خاک و خون میں غلطاں دیکھیں۔ روز عاشوراء کی سب سے مشکل گھڑی تب تھی جب امام کی خدمت میں جناب علی اکبر آئے اور اس نے جہاد مانگا۔ نہ جانے کیسے مولا نے اس نے جہاد دیا اور فرمایا کہ جس ماں نے اور جس پھوپھی نے اتنی محنت اور ارمان سے پالا ہے ان سے اجازت لے لیجئے۔ جناب علی اکبر تشریف لے کر گئے خیمہ ام لیلہ میں، جناب زینب اور جناب ام لیلہ نے حرف نہ کہا، بس حسرت سے بھی جناب علی اکبر کو دیکھتی رہیں۔ روایت کہتی ہے ایسے علی اکبر کو خیمے سے وداع کیا جیسے کسی جنازے کو وداع کیا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر خدمت امام حسین میں پہنچے، مولا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو مرنے کے لیے تیار کیا، کمر پر پٹکا کسا، ہاتھ میں تلوار حمائل کی، تن پر زرہ پہنائی، سر پر عمامہ رکھا، اس کی تحت الحنک ویسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑ دی جاتی ہے، گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے علی اکبر کو کفن پہنایا، گھوڑے پر سوار کیا اور سوئے میدان روانہ کرتے ہوئے پہلی دفعہ حسین نے اللہ کو گواہ بنایا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اس امت سے لڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کا شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر نے جب دیکھا کہ باپ پیچھے آ رہا ہے تو مڑ کر کہا اے بابا آپ میرے پیچھے نہ آئیے۔ فرمایا اے میرے لال تو نہیں جانتا، ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے اور قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ جناب علی اکبر میدان کی جانب بڑھے، کہتے ہیں امام حسین نے اپنی نظریں علی اکبر سے نہ ہٹائیں، مسلسل اپنی نظریں علی اکبر کی جنگ پر گاڑے رکھیں اور جناب زینب نے جناب فضہ سے فرمایا کہ اے اماں فضہ آپ چہرہ آقا کو دیکھتی رہیے، جیسے جیسے چہرے پر تاثرات بدلتے رہیں ویسے ویسے خبر لاتی رہیے۔ جناب فضہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا امام حسین کے چہرے پر پریشانی ہے، میں نے پوچھا ہے آقا ایسا کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے اکبر کے سامنے ایک بڑا پہلوان آیا،
میں نے کہا اکبر جوان ہے، جری ہے، بہادر ہے۔ فرمایا جانتا ہوں اے اماں فضا، وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ام لیلا سے کہیے علی اکبر کی واپسی کی دعا کریں، شاید خدا ہمیں ایک دفعہ پھر چہرہ رسول دکھا دے۔ جناب فضا نے پیغام جناب ام لیلا کو دیا۔ جناب ام لیلا پشت خیمہ گئیں کھلے آسمان کے سامنے۔ جناب ام لیلا نے بیویوں سے کہا اے بیویوں میں دعا مانگوں گی، تم آمین کہنا۔ آسمان کی جانب رخ کر کے جناب ام لیلا نے فرمایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ کہتے ہیں جناب ام لیلا نے تأمل کیا، سوچا خدا کو واسطہ دوں، ایسا واسطہ دوں جو خدا رد نہ کرے۔ تو جناب ام لیلا نے کہا الہی بغربت الحسین، خدایا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ میرا علی اکبر پلٹا دے۔ دعائے ام لیلا قبول ہو۔ جناب علی اکبر پلٹ کر آئے۔ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر نے فرمایا ہے بابا، زرہ کی گرمی بدن کو تنگ کرتی ہے، پیاس کی شدت ہے جو میرے بدن پر حاوی ہے۔ بوڑھے باپ نے اپنی خشک زبان جو جوان بیٹے کے دہن میں دی، بیٹا سمجھ گیا پیاس کی شدت بڑھاپے میں کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہ جو علی اکبر کو امام حسین نے وداع کیا ہے، جانتے تھے کہ اب اکبر واپس نہ آئیں گے، اسی لیے روایت نے لکھا علی اکبر آگے آگے اور حسین پیچھے، ایسے چلتے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے۔ علی اکبر جو میدان کی جانب چلے، عمر ابن سعد نے اعلان کیا اب علی اکبر جاں برد نہ ہو، لہٰذا 4 جوانب سے حملے کیے جائیں۔ تیر انداز بھی آگے بڑھیں، نیزہ بردار بھی آگے بڑھیں، اور جو ہاتھوں میں شمشیر لیے ہیں وہ علی اکبر پر 4 جوانب سے حملہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ام لیلا کے فرزند کے سر اطہر پر ایک وار ہوا، فرق شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ جناب علی اکبر کا خون آپ کے گھوڑے کی آنکھوں میں گیا۔ روایت کہتی ہے گھوڑا راستہ نہ دیکھ سکا، لہٰذا علی اکبر کو لشکر اعداء سے نکالنے کی بجائے لشکر کے اندر لے جاتا گیا۔ 4 جانب سے حملے ہوتے رہے۔ علی اکبر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے۔ اب کہ جو علی اکبر یا علی کہہ کر اٹھے ہیں، ایک برچھی کا وار۔ اللہ اکبر۔ جوان بیٹوں کی مائیں اپنی صدا بلند کریں، اے ام لیلا تیرے فرزند کو رونے بیویاں آئی ہیں۔ ایک برچھی کا وار، سینہ علی اکبر، اکبر گھوڑے سے زمین پر، علیک منی سلام یا ابا عبداللہ، اے بابا اکبر کا سلام ہے۔ آخر حسین نے جو علی اکبر کا سلام ہے آخر سنا۔ روایت کہتی ہے حسین نے کہا اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے اکبر میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ فرمایا تیرے باپ کو کچھ دکھائی، تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے علی اکبر پکار، اے علی اکبر پکار، تیرا بابا تیری آواز سن کر آئے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، اولاد والوں سنو، حمید بن مسلم کہتا ہے حسین لاشا علی اکبر تک ایسے آئے، چند قدم چلتے گرتے لڑکھڑا جاتے، نہ شانے پر ابا رہی نہ سر پر امامہ۔ علی اکبر الیہ الیہ کہتے رہے۔ حسین ٹھوکریں کھا کھا کر علی اکبر تک پہنچے تو دیکھا اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔
مولا نے علی اکبر کو خیمے میں لانے کی کوشش کی، اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا سکے، جھکے، اکبر کے کان میں بس اتنا کہا، اے اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تجھے اٹھانا چاہتا ہے، کچھ میری مدد کر، ہاتھ سینے سے ہٹا کر میری گردن پر ڈال دے۔ علی اکبر نے جب یہ سنا تو کہا، اے بابا میرے سینے کا زخم دیکھ نہ سکو گے، باب الحوائج، میرے آقا نے علی اکبر سے کہا، اے میرے فرزند اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا۔ اللہ اکبر، حسین پر قیامت ٹوٹی، برچھی کا پھال سینے میں جو پیوست دیکھا، پہلی دفعہ زادارو سنو، پہلی دفعہ کربلا میں حسین کے ہاتھوں میں کپ کپی آئی، سینہ رسالت سے کیسے برچھی کا پھل نکالے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، سوئے مدینہ رخ کر کے فرمایا، اے میرے نانا، امت کی جفاکاریاں دیکھنے تشریف لائیے۔ پھر اس کے بعد جنت البقیع کی جانب رخ کر کے کہا، اے چکیاں پیس کر پالنے والی ماں، آلات کی آزمائش دیکھنے تشریف لائیے۔ سوئے نجف رخ کر کے فرمایا، اے خیبر شکن بابا، میرا خیبر فتح کرنے تشریف لائیے۔ ایک دفعہ جنت البقیع کی جانب رخ کر کے بھائی کو پکارا، اے بھائی حسن، بھائی کی نصرت کے لیے تشریف لائیے، کربلا ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑتے ہیں، ارواح پنجتن جمع ہوئے، ارواح پنجتن جمع ہوئی، امام حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے باہر، اللہ اکبر، ایک ہاتھ سینے کے باہر۔ اللہ آپ کے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے نوجوان بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ ایک ہاتھ سینے کے باہر، ایک ہاتھ سینے کے اندر، حسین نے یا علی کہہ کر جو برچھی کا پھل کھینچا، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جواں کا کلیجہ، ام لیلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب کبریٰ، انا للہ